ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ بعد از حمد و ثنا درود لا محدود آقائے نامدار مدنی تاجدار فخر موجودات امام الانبیاء شاہ ہرد و سرا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد رب لم یزل کا احسان عظیم شکر ہے جس نے رمضان المبارک کا 7واں روزہ رکھنے کی اور اس میں نماز فجر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آمین۔ آج ہمارا گفتگو کا موضوع ہے جی روزہ کے مسائل۔ کیا؟ روزہ کے مسائل جو بڑے اہم ترین ہیں، سننے والے ہیں توجہ کے ساتھ۔ سامعین ذی احتشام، ہر رمضان المبارک میں چند ایک سوال کیے جاتے ہیں، ان مسائل پر کچھ نظر کریں گے، آپ کے گوش گزار کروں گا تاکہ یہ اسی رمضان میں ہم یاد کر لیں، ہر سال ہمیں سوال نہ کرنے پڑے۔ سوال ہوتا ہے کہ جی کیا بندہ جنبی حالت میں روزہ رکھ سکتا ہے؟ بندہ ناپاک ہے، جسم ناپاک ہے، اپنی بیوی سے ہم بستر ہوا یا احتلام ہو گیا تو کیا اس کے بارے میں علماء کرام کیا فرماتے ہیں؟ اگر کسی آدمی نے رات کو اپنی بیوی سے ہم بستری کی ہے یا اسے احتلام ہو گیا اور اس پر غسل واجب ہو گیا تو اگر اس کے پاس وقت ہو تو غسل کر لے۔ اگر اس کے پاس وقت نہیں ہے، سحری کا وقت کم ہے، روزے کا وقت جا رہا ہے، تو پھر وہ کیا کرے؟ وہ غسل کیے بغیر ہاتھ منہ دھو کر کلی کر کے وہ روزہ رکھ سکتا ہے، روزہ چھوڑ نہیں سکتا، پھر وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اس کے لیے روزہ رکھنے کے لیے طہارت شرط نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ بیان فرماتی ہیں، اِنَّ رسول اللہ کان یدرکہ الفجر وَهُوَ جُنُبٌ مِّنْ أَهْلِهِ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فجر کا وقت اپنی اہلیہ سے ہم بستری کی وجہ سے جنابت کی حالت میں ہو جاتا تو آپ روزہ رکھتے۔ کیا ہی بات ہے، امہات المؤمنین نے اپنی اولاد کی، حضور کی ساری امت کی کس طرح تربیت فرمائی اور ان تک مسائل کیسے پہنچا۔ فرماتی ہیں ام المؤمنین کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج میں سے کسی کے پاس بھی تشریف لے جاتے تو اگر جنبی حالت میں روزے کا وقت ہو جاتا تو آپ روزہ رکھتے۔ تو جماع کی وجہ سے جنبی ہونے پر روزہ رکھنا جائز ہے، تو احتلام کی وجہ سے جنبی ہونے پر بدرجہ اولا جائز ہوگا۔ اگر بندے کو احتلام ہو گیا ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر روزہ چھوڑ نہیں سکتا بلکہ روزہ رکھنا ہے۔ اور یہ سوال ہر سال رمضان میں پوچھا جاتا ہے، لہذا یاد کر لیں، بامر مجبوری حالت جنابت میں روزہ رکھنا جائز ہے۔ یہاں میں ایک اشارتاً بات کہتا چلوں کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی دیکھو ایسی باتیں شریعت میں جو شرم والی باتیں ہیں وہ بھی تم کر دیتے ہو، او بھائی تم تو ماں جی کا احسان اتار ہی نہیں سکتے۔ کیوں جی؟ یہ تو تم ماں جی کا احسان اتار ہی نہیں سکتے کہ ماں جی نے، امہات المؤمنین نے
یہ تو امت پر احسان کیا ہے، اگر وہ نہ بتاتی تو ساری زندگی لوگ ان مسائل میں ہی الجھے رہتے۔ بھائی جان یہ تو ان کا احسان ہے ہم پر کہ ایسے مسائل میں انہوں نے اپنی اولاد کی رہنمائی فرمائی۔ بھلا والدین بھی کبھی اولاد کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں؟ ہاں جی، ایسے مسائل جو امہات المؤمنین نے ہم کو بیان فرما کے ہم پہ بڑا احسان فرما دیا، اور بلکہ اعتراض نہیں، شکریہ ادا کرنا چاہیے، ان کی بارگاہ میں ان مسائل پر نذرانہ پیش کرنا چاہیے۔ اور ایک اور مسئلہ ہے جی، کیونکہ موضوع یہی ہے کہ آج روزے کے مسائل ہوں گے جتنی کہ اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی۔ کہتے ہیں کہ جی سرما لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تیل لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مسواک کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اوہو بھائی جی میں تو مسواک کر بیٹھا کہ روزہ کہہ آ گئی ہے، روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ اب بھی دو دن پہلے بھی کچھ بچے پوچھ رہے تھے جی کہہ آ گئی ہے جی روزے کا کیا بنا؟ ہاں جی اس کے بارے میں بھی سماعت فرمائیں۔ مسواک کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ترین سنت ہے، حضور کا بڑی پسندیدہ یہ طریقہ ہے اور سنت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، محبوب ترین پسندیدہ سنت ہے۔ مسواک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسند تھا کہ جب نزا کا وقت آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ، جب نزا کا وقت آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت بھی مسواک منگا کر مسواک مبارک کی۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس سنت کے بارے میں سوال جو کیا جاتا ہے تو جواباً عرض ہے کہ ہاں کر سکتا ہے، مسواک کر سکتا ہے، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں، علماء فرماتے ہیں کہ جو گلی مسواک ہوتی ہے نا، تازہ مسواک جو ہوتی ہے ککر وغیرہ کی ہوتی ہے یا یہ سکچین کی ہوتی ہے، ان میں کچھ ذائقہ ہوتا ہے، وہ نہ کرے۔ بازار سے زیتون کی مسواک ملتی ہے، وہ بہت اچھی ہے اور وہ سنت بھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہی مسواک فرماتے، اور وہ نرم بھی ہوتی ہے، وہ مسواک لیں اور وہ مسواک کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں جب آپ پہ نزا کا وقت تھا تو آپ نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو فرمایا کہ اے عائشہ مسواک لاؤ، مسواک لائی گئی۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو پھر آپ نے حکم فرمایا کہ اپنے منہ میں چبائیں اسے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے وہ مسواک اپنے مبارک دانتوں سے چبا کر حضور کو پیش کی۔ کہیے نا ذرا سبحان اللہ۔ اس سے کئی مسئلے حل ہو رہے ہیں بھائی جان۔ ایک تو میاں بیوی کا پیار نظر آ رہا ہے، ہاں جی، حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ سبق دیا کہ اپنی ازواج کے ساتھ اس طرح محبت کریں۔ ہاں جی، ہم تو جب ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں لو دسو جی لے اے سوانی کا جھوٹا تو کھادا ہے، ہاں جی، او بھائی جان نہیں، یہ تو سنت ہے۔ میرے قریب یہاں پہ ایک اور بات کرتا چلوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں تشریف لائے، اختصار میں عرض کرتا ہوں، ویسے تو طویل ہے بات۔ حضور ایک مرتبہ اپنے گھر تشریف لائے، توجہ فرمائی، حضور ایک مرتبہ گھر تشریف لائے تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کچھ نوش فرما رہی تھی، پیالے میں کچھ چیز تھی، پانی تھا یا دودھ تھا، آپ نوش فرما رہی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ سارا نہ پی لینا، میں نے بھی دیا آئے ہے، کہو نا سبحان اللہ، کچھ ہی کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا عائشہ سارا نہ پی جانا، مجھے بھی دینا۔ تو جب عائشہ پاک نے کچھ پیا اور باقی جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کیا، توجہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پیالے کو گھما کر وہاں سے پیا جہاں عائشہ پاک نے منہ لگایا۔ اللہ کیسی بات ہے یار، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا پہلو ہے کہ گھر کا پیار، اولاد کا پیار، لوگوں سے پیار محبت حضور علیہ السلام نے سکھایا ہے۔ اور عرض کر رہا تھا کہ مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا مسواک کرتے روزے کی حالت میں دیکھا۔ کہیے نا ذرا سبحان اللہ۔ اور پھر آگے والی بات
फरमाते हैं कि यस्ताको वाहुवा साइमुन, हालत रोज़ा में आप मिसवाक करते थे। अबू दाऊद शरीफ की रवायत है, हालत रोज़ा में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिसवाक किया करते थे। और अगर कोई आदमी जानबूझ कर बग़ैर किसी उज़र के रोज़ा तोड़ दे तो उस पर कफ़ारा लाजम होता है। तेल सर पे लगाने से रोज़ा नहीं टूटता, सुरमा आँख में डालने से रोज़ा नहीं टूटता। दवाई के मुतल्लक है कि अगर तुमने कोई ऐसे दवाई डालनी है जिसका जायका अंदर जाता है, आपके हलक में महसूस हो, वो इस्तेमाल नहीं करनी। सुरमा डाल सकते हैं, मिसवाक कर सकते हैं, तेल कंघी आप कर सकते हैं, इससे रोज़े को कोई हर्ज नहीं होता। कै अगर आ गई है, कै आई है, तो बंदा खुद उंगली डाल के, यानी कि उसका मैदा भारा भारा सा लग रहा है, तो वो कहता है कि शायद कै करने से कुछ बोझल सा हल्का हो जाएगा, वो मुंह में उंगली डालकर कै करे तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। अगर कुदरती तौर पे उसको कै आ गई है तो कै भी इतनी काई कि उससे उसका मुंह भरा नहीं है, तो फिर भी रोज़ा नहीं टूटा। रोज़े की हालत में कै जब आती है तो मुंह इतना भर के कै नहीं आती, थोड़ी होती है, तो इसलिए कै से भी रोज़ा नहीं टूटेगा, उसमें कुछ मसाइल और भी हैं। और कफ़ारा लाजम किस तरह है? जानबूझ कर बंदा रोज़ा तोड़ ले, उस पर कफ़ारा लाजम है। कफ़ारा क्या है? एक ग़ुलाम आज़ाद करें। आजकल ग़ुलाम नहीं, 60 मस्कीनों को खाना खिलाए। कितने को? 60 मस्कीनों को खाना खिलाए। ये भी बड़ा रवाज हो गया है। हम कहते हैं 60 मस्कीना को खाना खिलाना है, तो कितना खिलाना जी? एक देग पकाओ तो पर हम काम पूरा करो, नहीं, 2 वक्त का खाना पेट भर के उनको खिलाना। हाँ जी, ये कफ़ारा है। या फिर 60 रोज़े रखे। कितने 60 रोज़े रखे। भाई जान एक महीने के रखना औखे हो जाते हैं, तो 60 2 महीने के तुम पाई खलोते हो। हाँ जी, ये 1 महीने के एक रोज़ा तोड़ने की फिर उसे सज़ा होगी कि भाईजान तुमने एक रोज़ा तोड़ा, जानबूझ कर क्यों किया है ऐसा? अल्लाह पाक ने रुखसत जो दिया, अगर बीमार है तो फिर भी ना रखे। तो साहिबान ज़ीवकार, एक बंदा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह, आखिरी बात है, टाइम बिल्कुल कम है, आप तवज्जो फरमाएं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक शख्स हाज़िर हुआ तो कहने लगा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रोज़ा तोड़ लिया है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ग़ुलाम आज़ाद करो। अर्ज़ करने लगा कि या रसूल अल्लाह इतनी ताकत ही नहीं है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर 60 रोज़े रखो। कहने लगा या रसूल अल्लाह इतनी भी ताकत नहीं है। आपने फरमाया फिर वो तो पीछे हट के बैठ जा। हाय हाय मैं बैठ जावे। अच्छा वो बैठ गया। आप देखिए गैबदान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगली खबर खुद देख ली। फरमाया कुछ भी नहीं करने जोगा, आप भी कुछ करा दे। सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका इतने रहीम हैं, इतने शफीक हैं अपनी उम्मत पर। फरमाया बैठ जाओ। वो बैठ गया। थोड़ी देर के बाद या नमाज के बाद या महफिल बर्खास्त होने से पहले वो एक माई आ गई खजूरों का टुकड़ा लेके। तो जब वो हाजिर खिदमत हुई तो उसमें 15 सा खजूरें थी, यानी कि इस तरह कह लो 15 किलो खजूरें थी। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो आदमी कहाँ गया है? ऐसे देखा, फौरी खड़ा हो गया, वो काम बन गया। हाँ जी, फौरी खड़ा हो गया। जी या रसूलल्लाह फिज़ा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मैं हाज़िर हूँ। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया भाई इस तरह कर, ये टोकरा खजूरों का तेरे हवाले, जा ले जा, गरीबों को तकसीम कर देना। अच्छा ये बात आगे बड़ी मज़े वाली है, सुनने वाली है, रूह को तड़पाने वाली है, मोहब्बत को बढ़ाने वाली है। हाय हाय। हाँ जी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया भाई ये खजूरों का टोकरा ले जा, अपने मोहल्ले में गरीबों में तकसीम कर देना। वो अर्ज़ करता है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन 2 पहाड़ों के दरमियान मेरे से गरीब है ही कोई ना। आए अच्छा मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों तड़प जाओगे। हुजूर हदीस में अल्फाज हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतना मुस्कराए कि आपकी दाढ़ें नजर आने लगी। अच्छा हंसे नहीं, कहका लगा के हंसे नहीं, मुस्कराए। हुजूर सारी जिंदगी में हंसे नहीं, मुस्कराते ही रहे और लोगों को मुस्कराने की तलकीन करते रहे। हाँ जी, हुजूर इस्लाम के गुलाम हो। हुजूर मुस्कराए, आपने फरमाया जाओ ले जाओ। इज़हब फ़अतइमहु अहलका,
جاؤ اپنے گھر والوں کو کھلا دو، تمہاری طرف سے صدقہ ہو جائے گا۔ آئے میں صدقے جاؤں۔ اچھا یہ بھی پھر اس سے کہتے ہیں مختار نبی، مختار کل نبی۔ ہاں جی، یہاں تو شریعت کا معاملہ ہے، آپ بندہ کوئی بھائی جتنا بھی شیخ الحدیث ہو وہ بھی نہیں ایسے کر سکتا، لیکن حضور علیہ السلام نے اختیار دیا کہ جاؤ یہ اپنے اہل کو کھلا دو، تمہاری طرف سے صدقہ ہو جائے گا۔ یہ صرف اسی کے لیے تھا، یہ صرف اسی کے لیے تھا، اس کو اختیار دیا۔ تو اس لیے صاحبان ذی وقار ہمیں بھی چاہیے ہم اپنی اولاد کو بھی روزہ رکھنے کی تلقین کریں، خود بھی روزہ رکھا کریں۔ رمضان المبارک کی بڑی عام گھڑیاں ہیں، ان کو ضائع نہ کریں۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، آمین۔